آپ عصر کی نماز پڑھا رہے تھے تو دونوں بچے چھوٹے تھے، آ کر پیٹھ پر سوار ہو گئے سجدے میں، سجدے کی حالت میں. تو آپ جب نماز سے فارغ ہوئے تو اپنے اپنے گود میں بٹھایا. بٹھانے کے بعد حضرات صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین سے متوجہ ہو کر ارشاد فرمایا، یعنی ایک کو اپنے دائیں کندھے پر بٹھایا، ایک کو بائیں کندھے پر. یعنی حسن کو، حضرت حسن بڑے تھے، حضرت حسین چھوٹے تھے، تو حضرت حسن کو دائیں کندھے پر بٹھایا، حضرت حسین کو بائیں کندھے پر بٹھا کر صحابہ سے متوجہ ہو کر فرمایا کہ اے لوگوں، میں آپ کو ان کے بارے میں بتلاتا ہوں جو اپنے نانا اور نانی کے اعتبار سے سب لوگوں میں سے بہترین ہیں. پھر فرمایا میں آپ کو ان کے بارے میں بتلاتا ہوں کہ جو اپنے چچا اور پھوپھی کے اعتبار سے سب لوگوں میں بہترین ہیں. اس کے بعد فرمایا جو اپنے ماموں اور خالہ کے اعتبار سے سب لوگوں میں بہترین ہیں. اور پھر آگے فرمایا ماں باپ کے اعتبار سے سب لوگوں میں سب سے بہترین ہیں. یہ حسن اور حسین ہیں، ان کے نانا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں اور ان کے والد حضرت علی بن ابی طالب ہیں. میں ان کے چچا حضرت جعفر ابن ابی طالب ہیں. ان کی پھوپھی ام ہانی بنت ابی طالب ہیں. ان کے ماموں قاسم ابن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرزند تھے، جن کا انتقال بچپن ہی میں ہو گیا تھا، تو ان کو کیا مانا؟ ماموں ہوئے. تو ان کے خالہ ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیاں، یعنی زینب، رقیہ، ام کلثوم رضی اللہ عنہم. اور ان کے نانا اور نانی بھی جنت میں ہوں گے. نانا کون؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. نانی کون؟ حضرت خدیجہ بنت خویلد رضی اللہ عنہا. اور پھر والدہ حضرت فاطمہ، وہ بھی جنت میں ہوں گے. اور والد حضرت علی، وہ بھی کہاں ہوں گے؟ جنت میں ہوں گے. ان کے چاچا، ان کی پھوپھی بھی جنت میں ہوں گے. ان کے خالائیں بھی جنت میں ہوں گے. اور یہ دونوں یعنی حسن اور حسین رضی اللہ عنہما بھی جنت میں ہوں گے. اور جو بشرط ایمان اور مقتضائے ایمان ان دونوں سے محبت کرے گا وہ بھی جنت میں ہوگا. بشرط کہ ایمان اور ایمان کے تقاضوں کو پورا کرنے والا. اتنی فضیلت ہے، یہ مقام ہے. دنیا میں آج تک جتنے بھی حسب و نسب ہیں، ان سب میں اعلیٰ اور افضل نسب ان کا ہے. یہ سعادت، یہ خوش قسمتی ان کے علاوہ کسی اور کو نہیں ملی. اسی طرح حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ میں نے حضرت حسن اور حضرت حسین کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھوں پر سوار دیکھا، تو دیکھ کر میں نے ان سے کہا کیا بہترین سواری ہے. کیا فرمایا؟ کیا بہترین سواری ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ادھر سے جواب دیا کہ سوار بھی بہترین ہے، سواری بھی بہترین ہے اور سوار بھی بہترین ہے. اسی طرح حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ کے جو گھٹنے ہیں وہ زمین پر ہیں اور آپ کے دونوں ہاتھ زمین پر ہیں. جیسے گھوڑا بن کر انسان کبھی کبھی بچوں کو کھلاتا نہیں، ایسے گھر میں آپ ایسے چل رہے اور آپ کے دونوں پیٹھ پر، کندھوں مبارک پر حضرت حسن اور حضرت حسین. تو حضرت جابر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ سوار اور سواری دونوں افضل ترین ہیں، دونوں بہترین ہیں. تو اتنی محبت تھی. تو اس میں ہمیں سمجھنے کی جو ایک چیز، جو پہلو ہے، وہ یہ ہے کہ نواسا اور نواسی سے محبت رکھنا بھی کیا ہے؟ یہ بھی سنت ہے. یہ بھی کیا ہے؟ سنت ہے. نواسے سے، نواسی سے محبت کرنا
ان کو بوسہ دینا. ایک مرتبہ آپ